الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کو 12 ربیع الاول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے مہینے میں ایک وہ بابرکت ذات کا دنیا میں آنا ہوا، وہ بابرکت ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے کہ جس نبی کے آنے سے پہلے یہ سارا نظام اسی لیے چلایا گیا تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ایک محبوب کو اس کائنات میں بھیجنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں وہ بابرکت ذات کو بھیجا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے پر بھی ثواب، جس کا ذکر کرنے پر بھی ثواب، جس پر درود پڑھنے پر بھی ثواب، اس ذات سے محبت کرنے پر بھی ثواب، اس ذات بابرکت نے جو بات بتائی ہے ان باتوں پر عمل کرنے پر بھی ثواب، اور بدلے میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت ملتی ہے اہل ایمان کو۔ وہ بابرکت ذات ہے میرے اور آپ کے آنکھوں کا سرما، وہ بابرکت ذات ہے جن کے قدم مبارک، جن کے نعلین مبارک میری اور آپ کے سروں کے تاج ہیں۔ وہ بابرکت ذات کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں نبیوں کو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو ساتھ میں کچھ معجزے عطا کی۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمام نبی انسان ہوتے ہیں، انسان کے ہاتھ سے کچھ ایسا واقعہ پیش آنا جس کو ذہن بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر عقل کے خلاف یہ واقعہ پیش آیا۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہوا، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جہاں عقل ٹھکانے لگ جائے، عقل کے آگے کی بات، عقل کے آگے کا واقعہ جو پیش آئے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی
نے نبیوں کو ایسے معجزے عطا کیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا کو زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا۔ عقل اس چیز کو قبول کرنے ممکن ہے، ناممکن ہے کہ عقل اس کو قبول کرے، پر یہ واقعہ پیش آیا تو یہ عقل کے اوپر کی باتیں ہیں۔ تو کوئی ایسا کام، ایسا حادثہ پیش آنا جس کو عقل سوچ بھی نہ سکتی ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ معجزے دے کر اللہ نے ان کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ان تمام نبیوں کو جتنے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ تمام معجزے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ تمام نبیوں کو جو معجزے دیے، وہ تمام معجزے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا کیا۔ اب نبی معجزہ کب دکھاتے ہیں؟ کہ جب نبی نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ میں نبی ہوں، مجھ کو اللہ کا نبی مان لو۔ اب اس کے بعد اگر امت آ کر آپ سے طلب کرے تو پھر آپ ان کو معجزہ دکھائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے آمد سے پہلے ہی کچھ ایسے واقعات پیش آنے لگے جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ بابرکت ذات، وہ نبی آ رہے ہیں جن کے آنے کے بعد اس دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ اس کو نبی دنیا میں آ کر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی چیز نبی کے ذریعے سے پیش آئے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ لیکن نبی کے آنے سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کو عقل سوچ بھی نہ سکتی ہو، پر وہ واقعات پیش آئے، اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ولادت سے 40 یا 50 دن پہلے ابرہہ نام کا بادشاہ اس نیت سے چلا تھا اپنے ملک سے کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے، کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے۔ اس نے اپنے ملک میں ایک کعبہ بنایا تھا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ پوری دنیا کے لوگ جو کعبۃ اللہ جا رہے ہیں وہ وہاں چھوڑ کر میرے ملک آ کر یہاں میرے بنائے ہوئے کعبے کا طواف کریں۔ تو ایک قریش نے جا کر اس کے بنائے ہوئے کعبے کو جلا دیا۔ وہ یہ دشمنی کے ساتھ نکلا کہ میں مکہ جاؤں گا اور جا کر حقیقت میں وہاں جو کعبہ ہے اس کو منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا، اس نیت سے نکلا۔ جب پہنچا مکہ مکرمہ کے قریب تو کچھ فاصلے پر مکے سے تھوڑی دور پر ایک وادی میں اس نے اپنا خیمہ لگایا آرام کے لیے، اور اس نے ایسے بڑے بڑے ہاتھی ساتھ لے کر آیا کہ اگر وہ کعبۃ اللہ کے دیوار کو دھکا دے تو گر جائے۔ اور جب اس نے وہاں آ کر خیمے لگائے تو وہاں کچھ اونٹ چر رہے تھے، تو ابرہہ نام کے بادشاہ نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اتفاقاً وہ اونٹ تھے اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کے۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب یہ بات کا علم ہوا تو آپ گئے ابرہہ کے پاس، اور پورے تمام مکہ میں، تمام قریشیوں میں حضرت عبد المطلب کی وہ عزت و مقام و مرتبہ تھا کہ بڑے بڑے بھی آپ کے ادب میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تو عبد المطلب گئے تو ابرہہ نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا۔ اب ساتھ کرسی پر تو نہیں بٹھا سکتا، لہذا ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے، بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی یہ میرے اونٹ ہیں یا میں اس کا مالک ہوں، لہذا آپ میرے اونٹ میرے حوالے کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کا میں مالک ہوں
میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اونٹ کو چھڑاؤں، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، اس کی ذمہ داری وہ جو چاہے کرے۔ اتنی بات کہی، کہہ کر وہ اونٹ کو لے کر نکلے، اور مکہ کے قریش جو سنجیدہ مزاج کے لوگ تھے، جو یہ بھی مانتے تھے کہ ہاں کوئی ایک ذات ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے، اس قسم کے لوگ ایک تنہائی میں وادی میں جا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ کعبۃ اللہ کے گرنے سے ٹوٹنے سے حفاظت فرما۔ تو جیسے ہی وہ لشکر تیار ہوا، علماء نے یہاں تک لکھا کہ جس ہاتھی کو اس نیت سے لایا گیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا دے، تو اس ہاتھی کے کان میں جب بتانے والے نے یہ بات کہی کہ تجھے اس نیت سے لے جایا جا رہا ہے، تو اب وہ ایک قدم بھی آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ کعبۃ اللہ کی طرف ایک قدم ہاتھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں، باقی تینوں جانب پھراؤ گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے، مگر کعبۃ اللہ کی جانب وہ نہیں چل رہا۔ تو جیسے تیسے کر کر یہ لشکر تھوڑا سا آگے بڑھا، تو پھر اللہ نے دکھایا انسانیت کو، بتایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ وہ رب کون ہے، وہ ذات کون ہے جو مدد کرنے پر آئے، حفاظت کرنے پر آئے، پرندوں کو بھی کام پر لگائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت نازل کی، سورہ فیل، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ فیل کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں ہاتھی کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تم کو نہیں بتایا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ لشکر آگے بڑا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، اللہ نے ابابیل چھوٹے سے پرندے، ان پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی چونچ میں ایک کنکر لے کر آ رہے تھے۔ پرندوں کا ایک قافلہ آیا اور ان کی چھوٹی سی نوک میں ایک چھوٹا سا نوکے دار کنکر ہے، جب وہ آ کر چھوڑتا اس قافلے پر، جس کے سر پر گرتا تو جسم کے دو ٹکڑے کر کر زمین پر دھس جاتا۔ چھوٹا سا کنکر، اور آنے والا لشکر چھوٹے سے پرندے ابابیل۔ چھوٹے سے پرندوں کو اللہ نے بھیج کر کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ اس کو کہتے ہیں ارہاس، کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ انسانیت کے تصور سے باہر تھی یہ چیز، کہ اللہ نے پرندوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ تو نبی کی آمد سے پہلے جو واقعہ پیش آیا اس کو کہتے ہیں ارہاس، اور نبی کے آنے کے بعد جو واقعے پیش آتے ہیں اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ملک شام میں کئی برسوں سے ایک آگ کو جلایا جا رہا تھا، اور اتنی بلندی پر وہ آگ پہنچتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے قریب تک یہ آگ پہنچ رہی ہے۔ ایک معمول تھا، کئی ہزاروں سال سے اس آگ کو جلایا جا رہا تھا اور لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے ہی میرے اور آپ کے نبی کی ولادت ہوئی، جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے، وہ آگ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی۔ لوگوں کے تصور سے باہر تھی یہ چیز، پر اللہ نے کر دکھایا۔ یہ وہ علامتیں تھیں کہ ایک وہ ذات آ رہی ہے جس کے آنے کے بعد انسانیت کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کی راہ دکھلائی جائے گی۔ یہ وہ ذات بابرکت ہے کہ جس ذات کے آنے سے مجھ کو اور آپ کو ایمان کی دولت ملی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے آنے کے بعد مجھ کو اور آپ کو ایک اللہ کے ہونے کا پتہ چلا۔ یہ وہ بابرکت نبی ہے کہ اس نبی کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی، یہ وہ بابرکت نبی ہے کہ اس نبی کے چہرے کو جس نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا، جہنم اس پر حرام ہو گئی، اور پوری دنیا اس کو صحابہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ بابرکت نبی ہے کہ جب یہ نبی مسکرا دیں تو صحابہ ایسے محسوس کرتے تھے کہ جنت کے دروازے کھل گئی اور ہوائیں دوڑ رہی ہے۔ اللہ نے ایسا بابرکت نبی مجھ کو اور آپ کو عطا کیا۔ یہ وہ نبی آئے
کہ جس نبی کے آنے کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے پر کسی اور نبی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی پر ایمان لانے میں شرط ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو نبی کے ساتھ آخری نبی ماننا، ورنہ کوئی نبی کو نبی مانے آخری نبی نہیں مانے وہ کافر ہے۔ ہمارے نبی، آخری رسول، اب قیامت تو آ سکتی ہے پر کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت مہینے میں اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اور نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کے آنے کا مقصد ایک امت کو تیار کرنا تھا۔ نبی کے آنے کا مقصد امت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخلہ کروانا تھا۔ نبی کے آنے کا مقصد انسانیت کو اس کے حقوق دلانا تھا۔ نبی کے آنے کا مقصد بچیوں کو جو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اعلان کر دیا کہ کسی کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ نبی کے آنے کا مقصد تھا، پہلے زمانے میں کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے میت کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر کہا کہ جو شخص مرا صرف اس کو دفنایا جائے گا۔ اسلام تو جلانے کی بھی بات نہیں کرتا۔ مذہب اسلام نے آ کر بتایا کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا، 1 سال کے لیے اس کو لے جا کر کسی جھوپڑی میں بند کر دیا جاتا، نہ اس سے بات کی جاتی، کچھ نہیں، بس بڑی مشکل سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ اسلام آیا تو کہا کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، پھر اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ یہ تصور اسلام نے پیش کیا۔ اسلام نے بتایا کہ انسانیت کے حقوق کیا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ ماں باپ کی عظیم نعمت کیا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ تمہاری ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تمہارا باپ ہے تو جنت کا مین دروازہ تمہارے باپ کو بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے مقام و مرتبے بتائے۔ والدین کو بتایا کہ اولاد کی نعمت ملی تو یہ تمہارے لیے امتحان بھی ہے اور یہ تمہارے جنت اور جہنم میں دونوں میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ان کی تربیت کرو گے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی آئے، جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو صحیح خدا کا پتہ بتایا، میرے اور آپ کے نبی کو زخمی کیا گیا۔ میرے اور آپ کے نبی کے جسم سے خون بہائے امت نے، میرے اور آپ کے نبی کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ میرے اور آپ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امت نے اس قدر اللہ کے نبی کو تکلیف دی تھی اس وقت، اور ان لوگوں نے تکلیف دی جو نبی کو نہیں مانتے تھے، اور جنہوں نے نبی کو مانا، جو لوگ نبی پر ایمان لے آئے۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو رشتے میں اللہ کے نبی کی زوجہ ہوتی، ہم سب کی ماں ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر یہ وہ صحابہ، انہوں نے بھی دین کی تبلیغ کی، تو پھر حضرت عثمان غنی مذہب اسلام میں داخل ہوئے تو جماعت بڑھتی گئی۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی کے دشمن تو تھے کچھ، لیکن جو ہی مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اب نبی کی دفاع میں ایسے کھڑے ہو گئے کہ حضرت عمر نکلے تھے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو کعبے میں آ کر اعلان کیا کہ میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اگر ہمت ہے کسی میں اپنے بچوں کو، یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرنے کی، تو عمر کو اور نبی کو نماز پڑھنے سے روک کر دکھائیں۔ جو ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا، جان کی قربانی تو گوارا تھی پر مذہب اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔
اور نبی کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا تھے، ابھی وہ مذہب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ عجیب واقعہ ہے ان کے مذہب اسلام میں داخل ہونے کا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، شکار کرنے کے لیے۔ ایک دن وہ شکار سے لوٹ رہے تھے، ان کی باندی اور ان کی سگی بہن نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو بے انتہا، اس نے بے ادبی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ آپ کے بھتیجے کی توہین کی۔ بس اتنا بتایا۔ وہ اس قدر غصے میں آئے کہ وہ آئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، ابو جہل بیٹھا تھا، اپنے تیر سے کمان نکال کر مارا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نے یہ کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے بھتیجے کو کچھ بولے؟ ہم نے اپنے بھتیجے پر جان قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے بھتیجے پر یہ بات کہہ رہا ہے؟ اب سن، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے پر ایمان لا چکا ہوں۔ صحابہ نے ایمان کی خاطر بے شمار بے انتہا قربانیاں دی۔ آپ اللہ کے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنے گھر کی گلی تنگ ہو جائے، پڑوس میں کسی کی دعوت ہو رہی ہو، راستہ بند کر دیا جائے تو ایک دن گزارنا ہمیں مشکل ہوتا ہے۔ نبی کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، نہ رات کی تاریکی، اس وقت تو لائٹ کا تصور نہیں، پہاڑ اور پتھر، کانٹے دار درخت، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نقشہ کھینچا ہے، سورہ لہب میں اللہ نے بتایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی اللہ کے نبی کے راستے پر کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں نماز کی حالت میں ہے، نبی کے گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر کھینچا گیا، ایسا لگنے لگا تھا کہ اللہ کے نبی کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کے آنے کی خوشی تو سب کو ہے، الحمدللہ ہے، پر نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ خوشی منانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، میلاد کے نام پر جلسے جلوس کر کر تماشا رالیاں نکالنا، یہ مقصد تھا اللہ کے نبی کے آنے کا؟ یا پھر نبی کے آنے کا مقصد اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانا تھا؟ نبی کے آنے کا مقصد ایک امت کو بنانا تھا کہ جنت میں داخلہ مل سکے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد اللہ کی پہچان، خدا پر صحیح معنی میں ایمان۔ آج ذرا سے حالات آئے، ذرا سی پریشانی سر پر آ جائے، خدا سے ہٹ کر لوگوں پر نظر جانے لگتی ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے ایک معمولی سے پرندوں کے لشکر کو بھیج کر اللہ نے کعبے کی حفاظت کی۔ کیا وہ خدا عاجز آ گیا ہے؟ کیا وہ میری اور آپ کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم نے نبی کے آنے کی خوشی تو منائی، پر نبی کے آنے کے مقصد کو امت نے بھلا دیا۔ بے مقصد زندگی آج مسلمانوں کی گزر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اہل اسلام کو چھوڑ کر ہر انسان کی زندگی بے مقصد گزرتی ہے، اس پوری کائنات میں۔ افسوس یہ ہے کیونکہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہماری زندگی کی منزل ہے جنت، ہماری زندگی کی منزل ہے اللہ کا دیدار، ہماری زندگی کی منزل ہے کہ پلچراغ کا راستہ آسانی سے پار کرنا، یہ ہماری منزل ہے۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ نبی کے راستے کو فالو کرنا، ہمارا مقصد ہے کہ آخرت میں اللہ کے نبی کے دیدار سے محروم نہیں ہونا، ہمارا مقصد ہے کہ نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا۔ اور اہل اسلام کی زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں رہا۔ ہر کسی سے سوال کر لو، اپنے فیوچر کا پلان بتاؤ، موت تک کا پلان تیار ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا لیکن اس کی موت تک کا پلان ہے کہ وہ فلاں پڑھے گا، فلاں بنے گا، فلاں ملک جائے گا۔ بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
اس فیوچر کا کیا پلان ہے جہاں اس کو اپنی خبر میں تنہا جانا ہے؟ اس فیوچر کا کیا پلان ہے جہاں پل صراط کا راستہ خود اس کو طے کرنا ہے؟ اس فیوچر کا کیا پلان ہے جہاں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ بے مقصد زندگی، بے لگام زندگی، علماء پر طعن و تشنیع کرنا، نہ علماء کی قدر، نہ اہل اسلام کی قدر، نہ اسلامی تعلیمات کی قدر، معذرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زندگی بھی کوئی قدر نہیں ہے امت مسلمہ کو۔ بتاؤ زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہیں یا دین اسلام کے لیے؟ بتاؤ آج دین اسلام پر عمل نہیں کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ گھریلو مسائل، معاشی مسائل اور ضرورتوں سے زیادہ خواہشوں کی تکمیل کی تو فکر ہے امت کو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہماری زندگی میں کیسے لایا جائے اس کی امت کو فکر نہیں ہے۔ نبی کی، صحابہ کی، نبی کے گھرانے کی 24 گھنٹے کی فکر اور تڑپ تھی تو صرف اور صرف دین اسلام کی تھی۔ اللہ کے نبی کو ذاتی مسائل سے پریشانی کبھی نہیں تھی۔ نبی نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھے، آپ نے کبھی بھوک کی شکایت نہیں کی۔ نبی کو طائف میں اس قدر مارا گیا، آپ کو اس قدر لہو لہان کیا، فرشتہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بد دعا کر دیں ان کے لیے۔ فرشتہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام ہے ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ، آپ حکم کریں طائف کی بستی کو پیس کر رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئے گی۔ نبی کی فکر، نبی کے مسائل، نبی کے پریشانیاں امت کے لیے تھے، اور امت کا حال یہ ہے کہ نبی کے مشن کو چھوڑا، نبی کے آنے کے مقصد کو بھول گئی امت۔ اور امت کا حال یہ ہے اپنی ضروریات زندگی، اپنے گھریلو مسائل، اپنے بیوی بچوں کے مسائل اور خاندان کے مسائل میں اس قدر امت الجھ گئی ہے کہ نبی کے آنے کے مقصد کو بھلا دیا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ نبی کے آنے کی خوشی تو سب کو ہے میرے بھائی، پر نبی کے دنیا سے جانے کا غم بھی تو ہے۔ اہل حق کا یہ پیغام ہے کہ نہ خوشی میں اس قدر آگے بڑھو کہ اللہ کے نبی کی وفات بھول جائے، نہ وفات کے غم میں اس قدر آگے بڑھو کہ نبی کے آنے کی خوشی بھول جائے۔ میانہ روی، نبی آئے تو اس بات کی خوشی تھی، اللہ کے نبی دنیا سے گئے اس بات کا غم ہے، پر مقصد کیا تھا؟ کیا امت کو بے لگام اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، یا امت کو بتایا کہ تمہاری زندگی کا ڈائریکشن کیا ہے؟ کس دشا میں چلو گے تو اللہ ملے گا، کس دشا میں چلو گے تو جنت ملے گی، کس دشا میں چلو گے تو جہنم کا دروازہ کھلا ہے؟ اور اس بات سے سب سے زیادہ ڈر اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم عبادتیں کرتے ہیں خاتمہ بالخیر کا اعتبار ہے۔ موت کے وقت اگر ایمان کی حالت میں موت ہوئی تو پھر یہ کی گئی عبادتیں کامیاب، ورنہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اگر ایمان کے وقت، موت کے وقت اگر ایمان کی حالت میں کسی کا انتقال اگر نہیں ہوا، نعوذ باللہ کوئی کفریہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا، نعوذ باللہ کچھ عقیدے مذہب اسلام کے خلاف اس کے دل میں تھے، نعوذ باللہ، اور موت کے وقت اس کی ایمان کے حالت میں اگر موت نہیں ہوئی تو پھر زندگی کی گئی عبادتیں ضائع ہو جائیں، زندگی کے کیے ہوئے حج ضائع ہو جائیں گے۔ اور جس بات کا ڈر مجھے ہوتا ہے کہ جہنم میں 2 قسم کے لوگ جائیں گے، ایک کافر، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کچھ بھی ہو، اور ایک ہے مسلمان۔ 2 قسم کے لوگ جائیں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جو اہل اسلام مسلمان اگر جہنم میں جائے گا تو کچھ مدت کے لیے جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کے گناہوں کی سزا دے کر ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں آ کر 80 سال 100 سال کی عمر گزار کر جب بندہ جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پوچھتا اللہ کہ تم کتنے سال ٹھہرے رہے زمین میں، تو انسان یہاں کے 80-100 سال گزارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ شاید کچھ سیکنڈ، منٹ بھی نہیں، سیکنڈ۔ تو اب آخرت کے اعتبار سے اللہ جب جہنم میں ڈالے گا ایمان والوں کو تو اس کی کیا مدت ہوگی؟
اور جہنم میں جلنے والے، جہنم کا جو مین داروغہ فرشتہ ہے، مالک اس کا نام ہے، اس کو کئی سال پکاریں گے کہ یا مالک یا مالک، تو کئی سال کے بعد وہ ایک آواز دے گا کہ بتاؤ کیا ہوا. پھر اس کے بعد پھر کئی سال پکاریں گے کہ اللہ سے کہو کہ ہمارے عذاب میں تھوڑی سی کمی کرے. اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، جس بات سے ہر اہل اسلام کو ڈرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر ایمان والا جہنم میں گیا تو جتنی مدت اللہ اس کو جہنم میں رکھیں گے وہ تو برداشت کے باہر، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے اور آپ کے نبی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی سزا دے کر، یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہو تو پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. ایک بات. پھر اس کے بعد اب جہنم میں کوئی ایمان والا باقی نہیں ہے. اب اللہ کا حکم ہوگا کہ جہنم کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. اب سوال یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی، اس کے بعد بھی اگر اللہ کے سامنے مجرم پیش ہو گیا تو اتنی بات تو ہے کہ ایک مدت تک جلائیں گے، وہ بھی معمولی نہیں ہے، پر امکان ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور اگر کفر کی حالت میں موت ہوئی اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اب جہنم میں کوئی ایمان والا باقی نہیں رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دو، یہ دنیا ایسی ہے کہ جانے کے بعد لوٹ کر بھی آنا نہیں ہے، اب جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کیا حال ہوگا اپنے بارے میں ہر شخص سوچ لے. اس بات کو سوچیں تو پھر آپ کی زندگی میں گناہ چھوٹ جائیں گے اور آپ کی زندگی آئے گی عمل پر. اور یاد رکھنا، صرف نبی سے محبت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، نبی کے آئے ہوئے مقصد کو، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کرنے کا نام اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور یہی معنی میں صحیح عاشق رسول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ پر، اور اللہ ہم سب کو نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھ کر عمل کرنے